الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله اور ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں. ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق ہیں اور کل کائنات تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق کو کلمہ کن کے ارادہ سے پیدا کیا ہے. یعنی کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا. اللہ جل شانہ کو ہو جا کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ کلمہ کن کا ارادہ فرمایا اور کائنات وجود میں آ گئی. یہ فلک بوس پہاڑ، یہ بلند و بالا چوٹیاں، لامتناہی سمندروں کے سلسلے اور نہ ختم ہونے والے جنگلات کا سلسلہ اور صحرا، یہ سب اللہ رب العزت کے کلمہ کن کے ارادے کی مار ہیں. وہ فعال لما یرید ہے، جو کرنا چاہتا ہے اس کا ارادہ فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے قادر، قدیر، یعنی جو کسی بھی معاملے میں مغلوب نہیں ہوتا. خداوند قدوس نے مخلوقات کو بنایا ہے اور بنانے کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ آبشار، یہ برفانی پہاڑ، یہ سب کے سب جو ہیں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ،
ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کی نشانیاں سمجھ میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کا مسئلہ دل میں راسخ ہو جائے. لوگ اللہ کو اپنا الہ و مختار تسلیم کر لیں. یہ ساری مخلوق گویا اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی اور وحدانیت کی علامت ہے، اور یہ ہدایت کا سبق ہے لوگوں کے لیے. مشرکین عرب نے جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصور پیش کیا، قیامت کا تصور پیش کیا، تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہمارے بدن کو مٹی کھا جائے گی، ہم ریزہ ریزہ ہو کر قبر کی مٹی میں مل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا دوبارہ ہمیں پھر سے اللہ تعالیٰ زندہ کر کر اٹھائے گا؟ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. بسا اوقات کچھ روح سیاح تو یہ بھی کرتے کہ وہ بوسیدہ قبروں میں سے جا کر بوسیدہ ہڈیاں اٹھا لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ان کو یوں اپنی ہتھیلیوں میں مسل کر چورا بنا دیتے اور یوں ان کو اڑا دیتے اور کہتے کیا جب ہم یہ اس کیفیت میں پہنچ جائیں گے، جب ہم یہ حالت میں پہنچ جائیں گے تو کیا اللہ پھر بھی ہمیں زندہ کر کے اٹھائے گا؟ اللہ رب العزت کی قدرت میں ان کو شک پیدا ہوا، اللہ رب العزت کے جلال میں، جبروت میں، اللہ کے اختیارات میں ان کو یقین راسخ نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے مستقل طور پر قیامت کے احوال کے حوالہ سے صورتیں نازل فرمائیں. قرآن مجید میں جس طرح 4 بنیادی اور بڑے بڑے مسئلے ہیں، ان میں ایک مسئلہ اللہ کی توحید ہے، دوسرا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، تیسرا مسئلہ قرآن کی صداقت ہے، اور چوتھا مسئلہ وقوع قیامت ہے. یعنی لازمی جب ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک نتیجہ پہ پہنچنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کو برتنے کے لیے اتنا کچھ نعمتیں عطا فرمائیں، اور کوئی آگے نتیجہ نہ ہو تو پھر یہ جہان بیکار دکھائی دے گا، بے مقصد دکھائی دے گا. تو میرے بھائیو، یہ جہان با مقصد ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے. انسان کا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کی مان کر چلے، اپنے نفس پہ قدم رکھے، اپنے نفس کو کچل کے گزرے اور اپنے رب کے حضور جا کے سجدہ ریز ہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا ایک نتیجہ ہے، اور وہ موت کے بعد قیامت میں اٹھنا ہے، اور وہاں جزا و سزا کے لیے ایک حشر کا میدان برپا ہونا ہے، اور وہاں نیک اور برے اعمال کی جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے. یہ نتیجہ ہے. جب یہ نتیجہ ہے تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں 2 زندگیوں کا اظہار فرمایا ہے. 2 زندگیوں کا اظہار فرمایا. دن قیامت کی جب کفار جہنم میں جا گریں گے، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. جب کفار کو ان کے کفریہ اعمال و عقائد کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا جائے گا تو کفار وہاں ایک جملہ بار بار دہرائیں گے اللہ کے حضور، قالوا ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 بار زندگی دی، 2 بار موت دی، ہم نے اپنا جرم قبول کر لیا. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اعتراف جرم ہم نے کر لیا. هَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یا اللہ اب کوئی معافی تلافی کا کوئی راستہ ہے، کوئی جہنم سے نکلنے کی راہ ہے تو مہربانی کیجئے ہمیں جہنم سے نکال لیجئے. یعنی آج ہم اقبال جرم کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی ایک نہیں سنیں گے، اور جہنم کی آگ، اللہ اللہ، اس کا جو نقشہ پیش کیا ہے قرآن مجید نے، انہا ترمی بشرر کالقصر، فرمایا جہنم کی آگ
اتنی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جیسے وہ بڑے بڑے سرخ محلات ہوتے ہیں. بڑے بڑے سرخ محلات کی مانند ایک ایک چنگاری جہنم بار پھینک رہی ہوگی، اور جہنم کا چیخنا، اس کا چلانا 500 برس کی مسافت سے سنائی دے رہا ہوگا. 500 برس کی مسافت سے سنائی دے رہا ہوگا، اور اس کی حدت اور اس کی تپش 500 میل کا سفر، 500 میل کی مسافت وہاں بھی برداشت نہیں ہو پائے گا. تو چنانچہ کفار جہنم کی آگ میں جب گریں گے، ان کو جہنم کی آگ اٹھا کے اوپر لائے گی، جہنم کے بالکل دہانے تک پہنچ جائیں گے. قریب ہوگا کہ باہر نکلیں، وہاں جو داروغہ جہنم کھڑے ہیں گرز لے کر فرشتے، وہ ان کو دوبارہ سروں میں گرز ماریں گے اور دوبارہ وہ جہنم کی تہ میں جا گریں گے. اور یہی حالت ہوتی رہے گی، یہی حالت ہوتی رہے گی. میرے بھائیو، کفار نے وہاں قبول کرنا ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں 2 بار زندگی عطا فرمائی اور کتنی بار موت دی؟ یاد رکھیے، موت بھی 2 مرتبہ ہے اور زندگی بھی 2 مرتبہ ہے. ایک موت ہم سب گزار کے آئے ہیں. موت کا مطلب ہوتا ہے ابانۃ الروح والجسد، روح الگ ہو جسم الگ ہو، اس کا معنی موت ہے. ہاں، عالم ارواح کے اندر ہماری روحیں تو تھیں لیکن ابھی ہمارے بدن تیار نہیں ہوئے تھے. ہمارے بدن ہماری ماؤں کے پیٹ میں تیار ہوئے ہیں، تو وہ روح پیدا ہو چکی تھی مگر بدن نہیں. تو وہ بھی ایک قسم کی ہم کیا گزار کے آئے ہیں؟ جی، وہ ہماری موت تھی، موت گزار کے آئے. پھر دنیا میں آئے، ولادت ہوئی، تو کیا ہوا؟ یہ پہلی زندگی ملی. اور پھر اس کے بعد پھر موت ہے، پھر روح قبض ہو جائے گی، اور پھر یہ بدن یہاں لاش بے جان پڑی ہوگی، اور اعلان ہو رہا ہوگا مسجد میں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے اس کا جنازہ گھر سے اٹھے گا، اتنے بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی. تو یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آخر یہ موت واقع ہوتی ہے اور آگے چل چلاؤ شروع ہو جاتا ہے. پھر دن قیامت کی اللہ تبارک و تعالی زندہ کر کے حشر کے میدان میں لائیں گے. 2 موتیں دے دیں اور 2 بار زندگی دی ہے. میرے بھائیوں، جو ہم موت گزار کے آئے ہیں اس میں نہ کوئی ثواب نہ کوئی عذاب. اس میں ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے کوئی تکلیف اٹھائی ہو یا ہمیں کوئی راحت یاد ہو، کوئی سکھ، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہمیں یاد. کیوں کہ اس سے پہلے ہم مکلف نہیں تھے کوئی اعمال کرنے کے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ معروف زندگی عطا فرمائی، تو اب یہ زندگی، اس میں اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، ہمیں پیغمبر دیا ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں دین دیا ہے، ہمیں شریعت دی ہے، ہمیں جائز ناجائز حلال و حرام کے احکامات دیے ہیں. ان سے بچنا ہے، ان کو بجا لانا ہے. تو میرے بھائیوں، اب ہم سب مکلف ہیں. اب ہم نے اس زندگی میں اگر محنت کر لی تو اگلی موت اور اگلی زندگیاں دونوں اس زندگی کی وجہ سے خوبصورت ہو جائیں گی. اگلی موت اس زندگی کے ساتھ متعلق ہے اور اگلی زندگی بھی اسی زندگی کے ساتھ متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ فی الحقیقت آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوئیں گے وہاں وہ کاٹیں گے، جو یہاں بیج ڈالا وہاں وہ پھل کھایا، اچھا تو اچھا، برا تو برا. تو چنانچہ 2 زندگیاں ہیں. ایک زندگی یہ ہے، اس کے بعد جو موت آنی ہے، اس موت نے بھی راحت والا اور خوبصورت اس زندگی کی وجہ سے ہونا ہے، اور تکلیف دہ بھی اس زندگی کی وجہ سے ہونا ہے. اور آخرت کی زندگی پھر کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. دنیا کی خوشیاں بھی عارضی، دنیا کی راحتیں بھی عارضی، اور دنیا کے دکھ اور رنج بھی عارضی ہیں. آخرت کی خوشیاں بھی کبھی ختم نہ ہوں گی اور آخرت کے دکھڑے بھی کبھی ختم نہ ہوں گے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو عافیت نصیب فرمائے. 5 عالم ہیں انسان کے، 5 عالم، 5 دور سے انسان گزرتا ہے. نمبر 1 عالم، سب سے پہلا عالم ارواح. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا فرمایا تھا. انبیاء، غیر انبیاء، سب کی روحوں کو ایک ہی لمحہ میں پیدا فرمایا اور عالم ارواح کے اندر انہیں رکھا. یعنی روحوں کا جہان، روحوں کا جہان. وہ جہان ایسا ہے کہ وہاں جن روحوں کا آپس میں تعلق تھا، آپس میں شناسائی تھی، آپس میں قرب رہا، دنیا میں بھی آ کر ان کا آپس میں قرب قائم ہو جاتا ہے.
دنیا میں ان کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے. اللہ کرے آخرت میں بھی یوں ایک ساتھ جنت میں اللہ اکٹھا فرمائے. اور وہاں جو ایک دوسرے سے ناواقف رہے, دنیا میں بھی ایک دوسرے سے ناواقف. چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے انسانیت کی, روحیں سب ایک مرتبہ پیدا ہو چکی ہیں. دنیا میں انسان کے واقف کار کم ہوتے ہیں اور ناواقف زیادہ ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ بسا اوقات تو پورے شہر میں کوئی ایک بھی واقف کار نہیں ملتا ہے. پورے شہر میں کیا, پورے ملک میں کوئی ایک واقف کار نہیں ملتا ہے. تو وہاں پر یہ عالم, سب سے پہلا عالم جو ہم گزار کے آئے, عالم ارواح. اس کے بعد دوسرا عالم انسان کا ہوتا ہے عالم بطن, ماں کے پیٹ کا جہان. ماں کے پیٹ میں اس کا وجود تیار ہوتا ہے, اور وجود بنتا ہے جب 4 ماہ اس بدن پہ گزر جاتے ہیں, اس کے اعضاء تیار ہو جاتے ہیں, مکمل بن جاتا ہے, تو اللہ جل شانہ اس میں روح ڈال دیتے ہیں. اب کیا ہے, اسے بھوک بھی لگ رہی ہے, اسے پیاس بھی لگ رہی ہے, اسے تھکن بھی ہو رہی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں کروٹیں بدلتا ہے, یہ تھکن دور کرنے کے لیے, یہ راحت حاصل کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ماں کے پیٹ میں اس کی خوراک کا جو بندوبست کیا ہے, وہ ماں کے پیٹ کا جو گندا خون ہوتا ہے اس کو ایک پائپ لائن کے ذریعے جوڑ کر بچے کی ناف سے اس کا کنیکشن کر دیا جاتا ہے, اور ماں کے پیٹ کا خون بچے کی خوراک بنتا رہتا ہے, اور منہ کے ذریعے نہیں اندر جاتا. کہاں سے جاتا ہے جی؟ ناف کے ذریعے جاتا ہے. اور اسی خون کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس انسان کا وجود تیار کر رہے ہیں. اس کی ہڈیاں تیار ہو رہی ہیں, اس کا گوشت تیار ہو رہا ہے, چمڑا چڑھ رہا ہے, اس کے اندر رگوں کا ایک سسٹم ہے, پھر سارے کا سارا نظام جو بدن کا ہے اس کی خوراک یہ خون بن رہا ہے. منہ کے ذریعے کیوں نہیں دیا؟ مفسرین نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے. منہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کے پیٹ میں خوراک کیوں نہیں دی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں آ کر اس نے اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا تھا, اللہ کا ذکر کرنا تھا, قرآن کی تلاوت کرنا تھی, اور پھر اسی زبان سے اس نے اللہ اس کے نبی کا نام لینا تھا. اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بھی اس کی زبان کو ناپاک نہیں ہونے دیا, تاکہ پاکیزہ زبان سے یہ دنیا میں آئے. ایک عالم بطن ہے, پیٹ کا جہان, اس میں بھی غیر مکلف ہیں, اس کی بھی کوئی پوچھ نہیں ہے. پھر ہے یہ عالم دنیا, نمبر 3 جہان, عالم دنیا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کسی کی عمر کم ہے, کسی کی زیادہ ہے, کسی نے چند سانسیں لی ہیں اور کوئی 100 برس تک جیا ہے. سمجھ آگئی نا جی؟ یہ عالم دنیا ہے, اور یہی دار العمل ہے. اسی کے اندر سب کچھ ہے. یہاں جو جتنا سیکھ کے کرے گا, کر جائے گا, وہی اسی کے مطابق جزا پائے گا. پھر اس کے جانے کے بعد چوتھا جہان جو ہے میرے بھائی, وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ قرآن مجید میں 18ویں پارے میں فرمایا, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. فرمایا پھر قیامت کے دن تک برزخ. برزخ کا معنی پردہ, جیسے قرآن مجید میں آیا نا, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 2 سمندر ملا کے چلا دیے ہیں, ایک کا پانی میٹھا, ایک کا کھاری, ایک کا صاف, ایک کا گدلا, ایک میں مچھلی ہے, ایک میں شکار نہیں ہے. فرمایا 2 پانیوں کو ملا کے ہم نے چلایا, مرج البحرین یلتقیان, مل کے 2 سمندر چل رہے ہیں, بینہما برزخ, ان کے بیچ میں ایک برزخ, ایک دھاری دار ایک پردہ ہے نظر نہ آنے والا. لا یبغیان, اللہ نے اس پردے کو ایسا طاقت سے قائم رکھا ہوا ہے کہ سمندر ایک دوسرے کی جانب بڑھ سکتے نہیں ہے. فرمایا آپ نے دیکھا ہوگا تصاویر میں وہ 2 سمندر جو اللہ نے ملا کے چلائے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر عالم برزخ یعنی موت کے بعد, جس کو ہم عالم قبر بھی کہہ سکتے ہیں اور عالم برزخ بھی, قرآن مجید نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. پھر قیامت تک ایک پردہ حائل ہو جائے گا. ایک جہان ہے کہ انسان پردے میں ہے, حقیقت میں وہ بھی آخرت کا مقدمہ ہے. حقیقت میں قبر بھی آخرت کا پہلا قدم ہے, اور پھر اس کے بعد آگے آخرت ہے واپس
دنیا میں دوبارہ عمل کے لیے انسان نہیں آ سکتا ہے، اسی کو قبر کہہ سکتے ہیں، اور اسی میں انسان کے حساب کا آغاز ہوتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، اور پھر انسان کو آخرت کا ٹھکانہ اس کی قبر میں دکھا دیا جاتا ہے، جنت کا ہے، جہنم کا ہے، سب کچھ اس کو قبر میں دکھا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ معاملات بھی آخرت والے ہی ہوتے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں جہان جو ہے وہ عالم آخرت ہے، عالم ارواح، عالم بطن، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ پھر آخرت کا جہان ہے، اس میں زندہ ہو کر کے اٹھے گا اور پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں پیش ہوگا، اپنے حساب کا بھگتان بھگتے گا، وہاں حساب و کتاب ہونے کے بعد یا اس طرف یا اس طرف، اور جو فیصلہ ہوگا وہ دائمی فیصلہ ہوگا، خوشیاں ملیں گی تو کبھی غم نہیں آئیں گے، کبھی غم نہیں آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کے غموں سے بچا لے میرے بھائی۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہی فکر دلائی ہے، فرمایا کہ یہ جتنے بھی جہان گزرے ہیں سب سے زیادہ خطرناک جہان آخرت کا جہان ہے، بلکہ اتنا خطرناک قبر کا جہاں تک معاملہ ہے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے جاتے اور قبروں کے پاس بیٹھ کر دیر تک روتے رہتے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ آخرت کے احوال پر تذکروں پہ اتنا نہیں روتے ہیں اور قبر کے حالات بیان ہوتے ہیں تو آپ بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہو گیا، اگر اس میں اٹک گیا تو پھر آگے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قبر مجھے رلاتی ہے، قبر کے حالات مجھے رلاتے ہیں۔ حضرات محترم، لیکن آخرت کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ فرمایا تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو حیثیت دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، حالانکہ آخرت بہترین بھی ہے، ابقا اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال سے دنیا اور آخرت کے درمیان فرق سمجھایا۔ فرمایا دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا اور آخرت کے درمیان فرق یہ ہے کہ تم میں سے ایک شخص سمندر کے پانی میں اپنی انگلی ڈبوتا ہے اور انگلی ڈبو کے باہر نکال لیتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ تری محسوس ہوتی ہے، اس کا ہاتھ، اس کی انگلی گیلی ہو گئی، تری محسوس کر رہا ہے۔ فرمایا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت اتنی ہے جتنا سمندر کے مقابلہ میں انگلی پہ لگنے والی پانی کی تری ہے۔ کہاں سمندر اور کہاں یہ پانی کی تری جو انسان کے ہاتھ پہ لگی ہے، اس سے نہ تو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، صرف دکھنے میں ہے، اس کی کوئی حقیقت اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر، اور آخرت بہترین ہے، آخرت کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ وابقی، یہاں پر فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، فرمایا اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تمہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ کے حضور تمہیں پیش کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن قیامت کے جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو لوگ تین حالتوں میں حشر کے میدان میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کچھ خوش نصیب تو عالی شان سواریوں پہ سوار ہوں گے، بعد نے لکھا ہے کہ وہ فرشتوں کے نورانی پروں پہ بیٹھ کے آ رہے ہوں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ عالی شان سواریوں، قبروں سے نکلتے ہی عالی شان سواریاں، ان کا استقبال۔ آگے ایک حکمران، ایک بڑا بندہ اگر کہیں کسی ہوائی اڈے پہ اترتا ہے، آگے گاڑیوں کی لائنیں ہوتی ہیں، ایک سے قیمتی گاڑی ہوتی ہے، ہاں جی، ان کو پھر بٹھا کے بڑے تم تراک سے لایا جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں بعض خوش نصیب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے مبارک پروں کو بطور سواری کے پیش فرمائیں گے، اور پھر اسی تم تراک سے لے کر ان کو اللہ کے حضور، اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا، حشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پیدل چل کر کے آ رہے ہوں گے، یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ مڈل کلاس، وہ عالی شان اعمال والے لوگ ہیں اور یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ چل کے آ رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جو اپنے چہروں کے بل چل کے آ رہے ہوں گے، ان کے پاؤں اوپر، ہاتھ ان کے پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے
اور ان کے سر نیچے اور چہروں سے وہ پاؤں کا کام لے رہے ہوں گے اور اس طرز پہ وہ چل کے آ رہے ہوں گے. صحابہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ لوگ اپنے چہروں کے بل چل کے آ رہے ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا, یاد رکھو جو اللہ دنیا میں قدموں پر چلانے پر قادر ہے وہ اللہ حشر کے میدان میں چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر. اللہ قادر ہے, اللہ قادر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت, فرمایا پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ ملے گا. جو کمایا وہی وہاں پھل پایا, جو کمایا وہی پھل پایا. وہم لا یظلمون, اور کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کیا جائے گا. فرمایا جس نے جتنی یہاں سے تیاری کری اس کو وہاں اتنا ہی ملے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے دنیا کی حقیقت صحابہ کے دلوں سے نکالنا چاہیے کہ دنیا بے حقیقت ہے, دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے, آخرت حقیقت ہے میرے بھائی. دنیا دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, فرمایا دنیا کے سارے سامان, یہ پیسہ, یہ ڈالر, یہ گاڑیاں, یہ بنگلے, یہ کوٹھیاں, یہ پلاٹ, یہ دھن دولت, یہ عالی شان دسترخوان, سب دھوکہ ہے, سب دھوکہ ہے, سب دھوکہ ہے. حقیقت جو ہے وہ آخرت کی حقیقت, آخرت حقیقت, یہاں دھوکہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت بتلاتے ہوئے فرمایا, ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس دنیا پر اللہ کی پھٹکار ہے. ان دنیا ملعونہ, دنیا پر اللہ کی لعنت. میرے بھائیو ہم ذرا سوچے تو صحیح, جس چیز پہ اللہ کی پھٹکار ہے اس میں خیر ہے جی؟ اس سے تو بچ بچ کے چلنا ہے, اس سے بچ بچ کے اپنا دامن بچا کے چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہیں, صحابہ کرام ساتھ ہیں, اور ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یمن کے راستے جاتے ہوئے اپنا سر مبارک چادر سے ڈھانپ لیا اور اپنی اونٹنی کو ایڑ لگا دی, دوڑا دیا. صحابہ نے بھی سواریاں دوڑا دیں. آگے نکل کے آپ علیہ السلام رکے. آپ نے فرمایا جانتے ہو میں نے یہاں اپنی سواری کیوں دوڑائی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں معلوم. آپ نے فرمایا یہ وہ گھاٹی اور مقام ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا. اس دن سے لے کر آج تک یہاں اللہ کی لعنت اور غضب برس رہا ہے, اس لیے میں یہاں سے بھاگ کے نکلا ہوں. تو مومن وہ ہے جو غضب اور لعنت کی چیز سے بھاگ کے نکلے, اس سے دل نہ لگائے, اس سے دل نہ لگائے. فرمایا یہ دنیا کا جو کارخانہ ہے, ان الدنیا ملعونۃ, اللہ تعالیٰ کی اس پر پھٹکار ہے. وملعون ما فیہا, اور اس میں جو کچھ ہے سب کا سب ملعون ہے, جو کچھ ہے سب کا سب الا ذکر اللہ وما والا. فرمایا ہاں اگر اس میں کوئی چیز قابل قدر ہے تو وہ اللہ کی یاد ہے بس. کیا مطلب؟ دنیا میں تو آ گئے ہیں نا, اب اپنی مرضی سے جا تو نہیں سکتے, رہنا ہے یہاں. فرمایا اگر رہنا ہے اور اپنے ارد گرد کو قیمتی بنانا ہے, اپنے مسکن کو قیمتی بنانا ہے, تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھا جائے. اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کی لعنت نہیں رحمت آیا کرتی ہے, وہاں رحمت آئے گی. وما والا, اور جن جن چیزوں کا اللہ سے تعلق ہے فرمایا وہ چیزیں قیمتی ہیں, وہ اللہ کی پھٹکار سے بچی ہوئی ہیں. اس لیے ان چیزوں سے تعلق انسان اپنا مضبوط کرے, ان چیزوں سے اپنا تعلق مضبوط کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دن تھے تو کرتا مبارک آپ کا اترا ہوا تھا اور ایک کھجور کی چٹائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں کھجور کی چٹائی کے پتوں کے نشانات پڑ چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نشانات دیکھے, دائیں بائیں دیکھا, ایک مٹکا پانی کا پایا اور مشکیزہ پانی کا پایا, اور ایک دو برتن دیکھے, وضو کا برتن دیکھا, اور ایک تھیلی میں جو ہے نا وہ جو کا آٹا دیکھا. اس کے علاوہ گھر میں کوئی سامان نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے
آپ نے فرمایا ما یبکی کا یا عمر، عمر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں حیران ہوں، کیسر و کسرا وہ جو باطل پرست ہیں، وہ جو عیسائی ہیں، وہ جو آتش پرست لوگ ہیں، کیسر و کسرا، ان کو اللہ نے کتنا کچھ دے رکھا ہے، وہ عیش اڑا رہے ہیں دنیا میں، اور آپ دو جہاں کے سردار ہیں، اب اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ کے گھر میں اتنی غربت، اتنا افلاس، اتنا تنگ دستی ہے کہ آپ کے بدن مبارک پہ چٹائی کے پتوں کے نشانات پڑ چکے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے بعد دنیا کیوں نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آپ نے فرمایا عمر انت یا عمر، ان الفاظ میں بڑی حیرت ہے، عمر تو بھی یہ سوچنے لگا؟ انت یا عمر، عمر تیرے سے مجھے یہ امید نہ تھی، تو بھی یہ سوچنے لگا مالی ولد دنیا، میں کہاں اور دنیا کہاں، بڑے فاصلے ہیں، بڑے فاصلے، میں کہاں اور دنیا کہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا یہ بات تجھے پسند نہیں ہے کہ وہ دنیا میں عیش اڑائیں، اللہ ہمیں آخرت میں عیش نصیب فرمائے گا؟ کیا عمر یہ چیز تمہیں پسند نہیں ہے کہ کیسر و کسرا کو دنیا میں عیش ملے اور ہمیں آخرت؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت نما ہے، جنت نما۔ جیسے قید خانے میں انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو مومن یہاں منمانی زندگی گزارنے نہیں آیا ہے، یہ من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزارے گا، اور کافر یہاں منمانی کرتا ہے۔ جیسے مومن جنت میں منمانی کرے گا، من چاہی زندگی، ایسے کافر دنیا میں من چاہی زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھیے جس نے یہاں من چاہی زندگی گزاری اس کو وہاں قید خانہ ملے گا، اور جس نے یہاں قید گزاری اس کو وہاں جنت ملے گی، اس کو وہاں جنت ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت اور حیثیت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واضح فرما دیا۔ بہلول ایک مجذوب تھے، بڑے اللہ والے، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑی مشہور ہستی ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلیفہ گزرے ہیں، بڑے صاحب ایمان، صاحب تقوی خلیفہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن بہلول کے ساتھ دل لگی کرتے ہوئے ازراہ مزاح ایک چھڑی اسے پکڑا دی اور کہا کہ بہلول یہ چھڑی لے لو، اور جو تم سے بڑا بے وقوف ہو یہ اس کو دے دینا، جو تم سے بڑا بے وقوف تمہیں کہیں ملے یہ چھڑی اسے دے دینا۔ بہلول نے وہ چھڑی لے لی، سنبھال کے جا کے گھر رکھ دی۔ سال گزر گئے، زمانہ گزر گیا، پتہ چلا کہ خلیفہ جی بیمار ہیں اور آخری وقت چل رہا ہے۔ تو بہلول چلے آئے خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں، ملاقات کی اجازت چاہی۔ ملاقات کرنے کے بعد حال پوچھا، خلیفہ جی حال سنائیں۔ کہ جی بس کچھ نہ پوچھیں، آپ تو اٹھ بھی نہیں سکتے۔ تو بہلول نے کہا جی کہیں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ سفر؟ ہاں سفر آخرت کا ارادہ ہے۔ تو بہلول نے کہا پھر سفر تو وہ لمبا نہیں ہے، بڑا لمبا سفر ہے، تو آپ نے کتنے غلام بھیجے ہیں آگے، اور کتنی کنیزائیں بھیجی ہیں آگے، کتنے توشادان بھیج رکھے ہیں آگے، کتنے مال و اسباب آپ نے بھیج رکھے ہیں جو آپ کے لیے وہاں جا کے انتظامات کریں گے؟ لگے بہلول تم تو واقعی بے وقوف ہو بھائی، وہاں تو انسان دما دم جاتا ہے، اکیلا جاتا ہے، ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ بہلول نے کہا یہ کیا کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آپ تو دنیا کے سفر میں جاتے تھے، شکار کھیلنے 1 مہینہ کے لیے جاتے تھے، تو جناب علی اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنے غلام، اتنی کنیزائیں، اتنی دولتیں آپ پہلے ہی انتظامات کر کے اپنے آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ اتنے لمبے سفر پہ جانے لگے ہیں، مہینے کے سفر کے لیے وہ انتظامات کرتے تھے، اتنا لمبا سفر ہے آخرت کا اور کچھ نہیں لے کے جا رہے۔ اچھا یہ بتائیں واپس کب آنا ہے سفر سے؟ بہلول نے کیا پوچھا؟ بھائی دنیا کے سفر سے تو آخر واپسی کی پلاننگ ہوتی ہے نہیں ہوتی، واپس کب آنا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ بہلول اس سفر پہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اچھا، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مطلب آپ کا وہ سفر ایسا ہے کہ اس کی واپسی بھی نہیں ہے، اور پھر وہاں پر کوئی آپ کا ممد و معاون بھی نہیں جا سکتا، وہ کوئی پہرے دار نہیں، کوئی خدمتگار نہیں، کوئی دولت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت رکیے، میں ذرا آتا ہوں، آپ کی ایک امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے،
گھر گئے اور وہ چھڑی اٹھا کے لائے اور کہا کہ دنیا کے عارضی سفر کے لیے اتنا انتظامات کرنے والا آخرت کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے، تو یہ چھڑی اپنی رکھ لیجئے، معلوم ہوا میرے سے بڑے بے وقوف آپ خود ہیں۔ خلیفہ نے کہا بہلول تو نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، واقعی ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیو یہی حال ہم سب کا ہے، خدا کی قسم آخرت کے لیے ہم خالی ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں، ہم نے دنیا کو اپنا کتنا وقت دیا، دنیا کو ساری صلاحیتیں دے دی ہیں، اپنی جوانیاں دنیا کو دے دی ہیں، سب کچھ دنیا پہ لگا دیا ہے، اور آخر تھک ہار کے پتہ نہیں 5 نمازیں بھی ہم سے پڑھی جاتی ہیں کہ نہیں پڑھی جاتی۔ میرے بھائیو ہماری زندگیاں کس معاملے میں کٹ چکی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جتنی محنت کر کے جاؤ گے اسی پر انحصار قبر کا بھی ہے اور اسی پر انحصار حشر کا بھی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان کر استعمال کر لیجئے۔ 5 حال انسان پہ آنے ہیں، ان 5 حالات کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان کر کے استعمال کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اللہ نے جوانی دی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو قیمتی بنا لیجئے، جوانی کو قیمتی بنا لیجئے، اس لیے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند۔ وہ ایک بزرگ بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ ایک بیری کا درخت ہے اور اس پہ جناب پھل پکا ہوا ہے، پتہ نہیں گاؤں دیہات میں آپ نے کسی نے دیکھا ہو، جب خوب بیریوں پہ پھل تیار ہوتا ہے تو تھوڑی سی بھی ہوا آتی ہے تو نیچے زمین لال ہو جاتی ہے، پھل سے اٹ جاتی ہے نیچے، تو جناب پھل گرا ہوا ہے۔ اب وہ گاؤں کا رہنے والا بندہ اور بڑی خوبصورت طریقے سے سمجھا رہا ہے، کہنے لگے بھائی ایک بندہ آتا ہے اور وہ آ کر کے ایک ایک بیر چننا شروع کر دیتا ہے، ایک ایک۔ دوسرا آتا ہے اور وہ مٹھیاں بھر بھر کے اٹھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا آتا ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بتاؤ کس نے زیادہ پا لیا؟ جی سمیٹنے والے نے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو بڑھاپے کی عبادت ہے، بالکل بڑھاپے کی عبادت ہے، کانپتے ہاتھوں سے وہ ایک ایک نیکی چننے کے مترادف ہے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایک ایک نیکی اب یہ چن رہا ہے۔ اور جو ادھیڑ عمر ہے 40 سال پہ یہ اعمال کرتا ہے، یہ مٹھیاں بھر رہا ہے نیکیوں کی، اور جو جوانی میں عبادت کرتا ہے تو یہ سمیٹ کے اپنے دامن میں جمع کر رہا ہے، یہ سمیٹ رہا ہے نیکیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے دن قیامت کے کہ جب اللہ کے عرش کے بنا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ جل شانہ 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے، اور سایہ تلے جنت کے دسترخوان سجے ہوں گے، ان پہ کھانے چنے ہوں گے، یہ کھانا کھانے میں مشغول ہوں گے، دنیا بھی حساب و کتاب میں الجھی ہوئی ہوگی، سخت دھوپ اور گرمی کے اندر، جن میں آپ علیہ السلام نے ایک اس نوجوان کا ذکر کیا، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے کرتے گزر گئی، وہ نوجوان۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی دنیا کا کام نہ کرے، بالکل کرے، لیکن یہ ہے 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولا سے، ذکر اذکار تلاوت، عین جوانی میں نگاہوں کی حفاظت، عین جوانی میں اپنے بدن کے تمام اعضاء کی حفاظت، اپنے آپ کا اپنا دامن بچا کے اس نے جوانی گزار لی۔ میرے بھائیو خدا کی قسم اس سے زیادہ محبوب اللہ کو شاید کوئی مومن ہوگا جس نے عین جوانی میں اپنا دامن بچا لیا اور بچ نکلا شیطان کے حملوں سے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو قیمتی سمجھ کے استعمال کر لیں۔ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ کمر درد ہے، اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی، گھٹنے کام نہیں کرتے، اب کرسی پہ بیٹھا ہے، اشارے سے نمازیں پڑھ رہا ہے، بسا اوقات کوئی نمازیں ملتی بھی نہیں ہیں، اب بیچارہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ فرمایا جوانی میں اللہ نے یہ ساری صلاحیتیں طاقتیں وافر مقدار میں دے رکھی ہیں، وہ وقت آنے سے پہلے اپنی جوانیوں کو قیمتی اعمال میں صرف کر لیجیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اپنی امت کو۔ نمبر 2،
फरमाया सेहतक कबल सुकमिक, बीमारी आने से पहले सेहत को गनीमत जान करके इस्तेमाल कर लीजिए, वरना जब बीमारी आ जाती है, बंदा नढाल पैरालाइज पड़ा हुआ है, बिस्तर पे पड़ा है, हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ा है, इमरजेंसी में पड़ा है, कानों में अजान की आवाज आ रही है, दिल चाहता है मैं भी मस्जिद को चला जाऊं, दिल चाहता है मैं भी उठ के अल्लाह के हुजूर चंद रकात पढ़ लूं, लेकिन अब ये बेचारा मरीज है, पड़ा है, अब इसको मसनूई सांस लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है, ये आजादाना सांस भी नहीं ले सकता है, ये तड़प तो रहा है लेकिन अब करने की कोई ताकत नहीं है इसके पास। इसलिए फरमाया कि बीमारी का वक्त आने से पहले अपनी सेहत के दिनों को गनीमत जान करके इस्तेमाल कर लीजिए, सेहत के दिनों को जाए मत कीजिए। सेहत अल्लाह की बड़ी नेमत, ये ताकतें अल्लाह की बड़ी नेमत। नंबर 3, गिना का कबल फक्रिक, गिना का कबल फक्रिक। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने माल दिया है तो गुर्बत और तंगदस्ती के दिन आने से पहले माल को अल्लाह की राह में खर्च कर लीजिए। इस उम्मीद में न रहिए कि अभी और आएगा तो बाद में दे देंगे, और आएगा तो वहां से आएगा तो दे देंगे, वहां से आएगा तो अल्लाह के हुजूर खर्च करेंगे। फरमाया नहीं, पहली फुर्सत में अल्लाह ने जो माल दिया है इसको किसकी रजा के लिए लौटाना है जी? अल्लाह के लिए। फरमाया अल्लाह ताला के यहां अपने अकाउंट में ये बैलेंस जमा करा दें। लोग हदीस में है, लोग कहते हैं फलां चीज मेरी, फलां मेरी, ये मेरा, वो मेरा। फरमाया किसी का कुछ नहीं है, बंदे का वही है जो उसने खा करके हजम कर लिया, ये इसके नसीब में अल्लाह ने लिखा था। फरमाया इसका वो है जो पहन करके बोसीदा कर लिया, ये इसका था। बाकी दुकानें भरी हैं मगर वो कपड़ा इसका नहीं है, भले बेचने वाला है, कपड़े की दुकान का मालिक है, मगर वो कपड़ा इसका नहीं है। इसके बाद आपने फरमाया जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आखिरत का खजाना बना लिया, जखीरा कर लिया, ये इसका है, बाकी सब बाद वालों का है। बाकी सब किसका है जी? बाकी सब बाद वालों का है, इसका नहीं है। तो फरमाया कि जवानी को बुढ़ापा आने से पहले कीमती बना लीजिए। नंबर 2, सेहत को बीमारी आने से पहले कीमती बना लीजिए। नंबर 3, बोलो, मालो दौलत अल्लाह ने दिया है तो तंगदस्ती के दिन आने से पहले फायदा उठा लीजिए। नंबर 4, फराग का कबला शुगलिक, अल्लाह ने फरागत के दिन दिए हैं, मसरूफियत के दिन आने से पहले फरागत के दिनों को अल्लाह के लिए कीमती बना लीजिए। फरागत के दिन, फिर बंदा कहेगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। वाह, आज तबलीग जमात वाले पीछे पीछे होते हैं ना, भाई एक से रोजा तो दे दो, कहते जी टाइम ही नहीं है। हाँ जी, टाइम ही नहीं है। भाई आओ जमात से नमाज पढ़ लें, भाई टाइम ही नहीं है। अब दुकान कौन संभालेगा? अब कंपनी वाले छोड़ते नहीं है जमात के लिए, दफ्तर वाले छोड़ते नहीं है, अब क्या करें? अब टाइम ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर ये उज़र कल पेश करना है तो आज फरागत के दिनों को कीमती बना लें। अल्लाह ने अगर ये चंद घड़ियां अपने दीन सीखने के लिए अपने घर में आने की तौफीक दे रखी है और बैठने के लिए वक्त मिल गया, मेरे भाइयों खुदा की कसम इस रूए जमीन पर अल्लाह के खुश नसीब तरीन लोग आप हैं कि अल्लाह ताला ने अपने वक्त में से दीन के लिए चंद घड़ियां नसीब फरमा दी हैं। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये वक्त है असल जो इंसान का सरमाया है, बाकी सब वक्त इंसान पे बोझ है, ये असल सरमाया है। और आखिर में फरमाया हयातक कबल मौतिक, अपनी सारी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ के कीमती बना लें। जब मौत का वक्त आ जाएगा, कल्ला इदा बलगत तराकिया वकील मन राक, ये है ना सूरह क़यामा के अंदर 29वें पारा के अंदर, सूरह क़यामा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मौत के वक्त की तस्वीर कशी फरमाई है सूरह क़यामा। और मैं आपको सूरत आयत नंबर भी बता दूं, इसमें 29वें पारा में ये जनाब अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आयत नंबर 26। घरों में इसलिए मैं बताता हूं नंबर, ताकि घरों में जाकर मुताला फरमाएं, आप तर्जुमा देखें, तफासीर पढ़ें, देखें कि मौत कितनी संगीन चीज है। कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिल मौति सकरात, लोगों मौत की बड़ी सख्तियां हैं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। उन सख्तियों से बचने का इंतजाम कीजिए।
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور جناب اس کا آخری وقت آن چکا ہے، اب کیا ہے جی، اس کی روح پرواز ہونے کے قریب ہے، بے چین ہے، اندر ہی اندر یہ بیچارہ تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ، جب روح اس کی اعضاء سے نکلتے نکلتے اس کے حلق میں آ پہنچتی ہے، یہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ دیکھ تو رہا ہے لیکن بدن اس کا بے بس ہو چکا ہے، کر کچھ نہیں سکتا، وصیت نہیں کر سکتا، کسی کو دکھڑا نہیں سنا سکتا، حلق میں اس کی روح پہنچی ہے، وقیل من سکتا ہے، وقیل من، اوپر والے پوچھتے ہیں کیا چاہیے؟ جب ایک مریض پڑا ہے بستر میں بول نہیں سکتا اور وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہے تو اوپر والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کوئی ضرورت ہے، تو بیوی کھڑی ہے ساتھ، بہنیں کھڑی ہیں، بھائی کھڑے ہیں، والدین کھڑے ہیں، اولادیں کھڑی ہیں، اپنے ہیں، دوست احباب ہیں، سارے پوچھتے ہیں من، کیا چاہیے؟ کہتا ہے راق، یا پھر یہ ہے کہ اوپر والے ہی کہہ دیتے ہیں راق، کوئی دم کرنے والا بلائیں، رقیہ سے ہے راق، دم کرنے والا۔ آج کی اپنی زبان میں کوئی یاسین پڑھنے کے لیے طالب علموں کو بلائیں۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ سورہ یاسین یہ بندے مار صورت، ہاں جی، بندے کے سرانے سورہ یاسین پڑھیں گے جلدی مر جائے گا۔ میرے بھائی یہ مطلب نہیں ہے سورہ یاسین کا، خدا کے لیے ہم اپنا رخ درست کریں۔ اللہ کا قرآن یا قرآن کی صورتیں بندے مار صورتیں نہیں ہیں، یہ انسان کی تربیت کرنے والی صورتیں ہیں۔ سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، قرآن میں شفا ہے نہیں ہے، اور قرآن کے دل میں شفا نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ قریب الموت ہو، ابھی موت نہ آئی ہو، قریب الموت ہو، تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھیں۔ کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ سورہ یاسین میں جو اللہ کی وحدانیت اور نفی شرک کا مسئلہ بیان ہوا ہے، تاکہ اس بندے کے کانوں میں وہ مسئلہ پڑے گا تو آخر میں حالت توحید میں اسے موت آئے، اس کا ایمان تازہ کریں سورہ یاسین سنا کر، ورنہ سورہ یاسین سے جلدی روح نکلتی نہیں ہے۔ یہ کنسپٹ صحیح نہیں ہے ہمارا۔ راق، اوپر وقت کوئی دم کرنے والا بلائیں یا کہیں کسی ڈاکٹر کو بلائیں، جی کیا چاہیے، کیا تکلیف ہے؟ قرآن مجید نے کہا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس بیچارے کو یقین ہو چکا ہوتا ہے أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب جدائی آن پہنچی، الفراق، اب تو چلو ہے، اب جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، اب کسی دم کرنے والے کا دم، کسی ڈاکٹر کا کوئی انجیکشن یا میڈیسن اب کام دکھانے والی نہیں ہے۔ الفراق، اب چلو ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پہ پنڈلی لپٹ گئی ہے، پنڈلی پہ پنڈلی، یہ بے چینی سے کنایا ہے، موت کی بے چینی ہے، پنڈلی پہ پنڈلی یعنی لپٹ گئی، موت سے کنایا ہے، بے بس ہو چکا ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اب رب کی جانب اس کا چلو شروع ہو چکا، رب کی جانب۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، فرمایا اے انسان تیرا ہر اٹھنے والا قدم تجھے رب کے قریب لا رہا ہے۔ بندہ روزانہ اٹھ کے اپنی دکان پہ جا رہا ہے، اٹھ کے اپنی کمپنی میں جا رہا ہے، اٹھ کے دنیا کے کام کاج میں جا رہا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تیرا ہر اٹھنے والا قدم قبر کے تجھے قریب لا رہا ہے، تیرا ہر اٹھنے والا قدم تیرے سفر کے اختتام کی جانب تجھے لے کے جا رہا ہے۔ حقیقت میں تجھے اپنے قدم پورے کر کے گھوم پھر کے آخر قبر میں آنے والا۔ کسی شاعر نے کہا نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کدھر دیکھتا ہے کدھر جا رہا ہے۔ انسان چل قبر کی جانب رہا ہے، نظر دنیا پہ ہے، میرا وہ کام باقی ہے، میرا وہ کام باقی ہے، میرا وہ پروجیکٹ ہو جائے، وہ ہو جائے، نظر ساری دنیا پہ ہے، لیکن اٹھنے والا ہر قدم انسان کو کس جانب لے کے جا رہا ہے میرے بھائی؟ قبر کی جانب۔ جا تو رہے ہیں، آج ہمیں یقین ہے مرنا ہے، بالکل یقین ہے مرنا ہے، لیکن میرے بھائی یاد رکھنا ہم صرف اتنا کہنے کے قائل ہیں کہ جی بالکل موت برحق ہے اور آنی ہے، کیا اگر ہمیں یہ دل سے یقین ہے تو ہم نے اس سفر کی کوئی تیاری بھی شروع کر رکھی ہے؟ ایک بندے کو یقین ہے کہ کل میری فلائٹ ہے اور میں نے دنیا کے فلاں ملک میں جانا ہے، بھائی وہ سفر پہ جانے سے پہلے تیاری کرے گا نہیں کرے گا؟ جتنا لمبا سفر ہو اتنی زیادہ تیاری ہوگی اس کی۔
اور آخرت کا سفر نہ ختم ہونے والا سفر ہے میرے بھائی، اس لیے اس کی تیاری کے لیے بھی بہت زیادہ اسباب چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، جب انسان پہ موت آتی ہے، عین موت کے وقت 5 فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں۔ کتنے؟ یہ وہ روح قبض کرنے والے نہیں ہیں، یہ انسان کو آئینہ دکھانے والے ہیں، آئینہ دکھانے والے 5 فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اور یہ بے بس پڑا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ آگے کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کا بیٹا، اے آدم کی اولاد، این بدنک القوی، وہ تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ وہ تو باڈی بلڈر تھا، وہ تو پہلوان تھا، وہ تو بڑا صحت مند تھا، این بدنک القوی ما اضافہ اليوم، آج کس نے اس کو کمزور بنا دیا ہے؟ بتا، جس طاقت پہ تجھے ناز تھا تیری وہ طاقت کہاں گئی؟ این لسانک الفصیح ما اسکتہ اليوم، وہ تیری تیز چلنے والی زبان، وہ تیری ترکی بترکی جواب دینے والی زبان، وہ تیز بولنے والی زبان کہاں گئی؟ ما اسکتہ اليوم، آج تیری زبان پر کس نے تالے ڈال دیے؟ آج بولتا کیوں نہیں ہے؟ ما اسکتہ اليوم، بندے بتا، تیرے دنیا میں تجھے بڑے ناز تھے اپنے آپ پہ، آج وہ تیرے ناز کہاں گئے؟ اس کے بعد یہ فرشتہ چلا جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے۔ کب؟ جب اس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے، اسے کپڑے اتار لیے اور اس کا کفن اس کو پہنا دیا۔ وہ کہتا ہے یبن آدم ما اعددت من الغنى للفقر، اے آدم کا بے بس بیٹا، اے آدم کا بے بس بیٹا، بتا آج تو تیرے سلے ہوئے کپڑے بھی اتار لیے گئے، تو یہ انسلا کفن اور چادروں میں لپیٹ دیا گیا ہے، اور تو ایک ڈھیری کی مانند اب چارپائی پہ پڑا ہوا ہے۔ بتا، وہ جو تو نے مشکل وقت کے لیے، برے وقت کے لیے مال جمع کیا تھا کہ کسی برے وقت میں کام آئے گا، وہ تیرا مال کہاں گیا؟ اس سے زیادہ مشکل وقت تو نے نہیں دیکھنا ہے، اس سے زیادہ برا وقت تو نے نہیں دیکھنا ہے۔ ما اعددت من الغنى للفقر، وہ جو تو نے تنگ دستی کے دنوں کے لیے مال جمع کر رکھے تھے، تیرے بینک بھرے ہوئے تھے اور تیرا سب کچھ تھا، کہاں گیا وہ؟ ہاں، فرشتہ کہے گا کچھ نہیں، سب تو چھوڑ کے آ رہا ہے، سب چھوڑ کے آ رہا ہے۔ حقدار وہ ہیں، یعنی کیا مطلب ہے؟ آج کے بعد دنیا والے اس کے حقدار ہوں گے، تو بس اس کا چوکیدار رہا، تو صرف چوکیدار رہا، حقدار اور ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج کما ہم رہے ہیں، اولادوں کے کام آئے گا، عزیزوں کے کام آئے گا، بعد والے آسانی میں آ جائیں گے، لیکن عیاشیاں انہوں نے کرنی ہے یا انہوں نے کرنی ہے، حساب ہم نے دینا ہے اللہ کے، حساب میں ہم پڑے ہوں۔ ضرور کمائیں، لیکن میرے بھائیو ایک بات ضرور ہے، سب سے پہلے اولادوں کو اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات پڑھائیں، سب سے پہلے ان کو آخرت سے شناسا کریں کہ بھئی تم نے کیا کرنا ہے، تمہاری حقیقی زندگی یہ نہیں ہے، حقیقت آخرت ہے، تاکہ کل کلا ہم دنیا سے جائیں تو پیچھے اتنا خزانہ چھوڑ کر کے جائیں کہ پیچھے پڑھ کے بخشنے والی اولادیں ہوں، پیچھے دعائیں کرنے والی اولادیں ہوں، ایسا نہیں کہ صرف وراثت پہ لڑنے مرنے والی اولادیں ہوں، اور پھر مرحوم بابا کو گالیاں دے رہے ہوں کہ بابا نے ہمارے لیے کیا ہی کیا تھا، کچھ ڈھنگ کا کام کر لیتے تو آج ہم سب جو ہے نا جی آسودہ حال ہوتے، بابا نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو وراثتوں پہ اولادیں لڑ رہی ہوں، کیا خیال ہے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا انہیں نصیب ہوگی؟ منظور بھائی جاگیں، کیوں بھائی؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ تو فرشتہ کیا آ کے کہتا ہے؟ تیسرا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کو چارپائی میں رکھ کے اس کا جنازہ کندھوں پہ اٹھا لیا جاتا ہے اور لوگ سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث سنا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تیسرا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے، چلیو یبن آدم تسافر سفرا بعیدا لم تسافر سفرا ابعد اليوم، اے آدم کا بیٹا،
آج تو ایسے سفر پہ چل نکلا ہے، اس سے پہلے تو نے کبھی اتنا طویل سفر نہیں کیا، یہ جو تیرا سفر شروع ہو چکا ہے اس سے پہلے کبھی تو نے اتنا طویل سفر۔ اچھا یہ تو بتا، سفر کے لیے تو کوئی خرچہ ورچہ ساتھ رکھتے تھے، خرچہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ زیادہ راہ کیا ہے تیرے پاس؟ اشارہ ہے کیا کما کے جا رہا ہے؟ اور وہاں پہ روپیہ پیسہ ڈالر پاؤنڈ تو کام آتے نہیں ہیں، وہاں کیا ہے؟ نیک اعمال ہے، وہاں نیک اعمال ہے۔ کتنے نیک اعمال کر کے جا رہے ہو میرے بھائیو؟ انسان کے پاس نہ پہلے فرشتے کا جواب ہے، نہ دوسرے کا، نہ تیسرے کا، کسی فرشتے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ تب آتا ہے جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور قبر میں رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے، تو چوتھا فرشتہ آ کر اس کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ بتا، اسی زمین کے اوپر تو چل کے گناہ کیا کرتا تھا، اسی زمین کی پیٹھ پر چل کے تو اپنے رب کو ناراض کیا کرتا تھا، آج تیری کیا حالت ہے؟ آج تو زمین کے نیچے تو بڑا نادم ہے، بڑا شرمسار ہے، لیکن یہ تیری شرمساری تجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا نہیں سکے گی۔ فرشتہ کہے گا کہ اوپر نیچے شرمسار ہونے کی بجائے کاش تو اپنے گناہوں پر تھوڑا سا اوپر شرمسار ہو چکا ہوتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تو انسان اتنا روئے گا، اپنے گناہوں پہ اتنا روئے گا کہ اس کی آنکھوں کا پانی ختم، خون شروع، خون ختم، پیپ بہنا شروع ہو جائے گی، لیکن اللہ کو رحم نہیں آئے گا۔ لیکن دنیا میں ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک مکھی کے سر کے بقدر اگر قطرہ آنسو آنکھ سے ٹپک پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حصے کی جہنم کی آگ ٹھنڈی فرما دیتے۔ ہر چیز کا اپنا مقام ہے میرے بھائی، رونا وہاں کا رونا دھونا کام نہیں آئے گا، یہاں جو رونا ہے رو لیں، یہاں جو دھونا ہے دھو لیں، جو کرنا ہے یہاں کر لیں۔ فرشتہ کہے گا کاش تو زمین کے اندر نادم نہ ہوتا، اوپر تو نادم ہو چکا ہوتا۔ اب اس کے بعد جب رشتہ دار اس میں مٹی ڈال کے واپس چلتے ہیں اور چند قدم دور جاتے ہیں، پانچواں فرشتہ آ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہاں ہے تیرا مال جو تو نے کما کے اپنی زندگی ضائع کر دی؟ کہاں ہے تیرے دوستدار جو دوست بناتے تو نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اور اپنے دوستوں پہ بڑا مان تھا تجھے؟ کہاں ہے وہ تیری اولادیں؟ کہاں ہے وہ رشتہ دار؟ دیکھ تجھے یہاں پہ زمین پہ لٹا کر اندھیری قبر میں کیڑوں کے گھر میں تجھے چھوڑ کر اکیلا چلے جا رہے ہیں، جا کے یہ نرم و گرم بستروں پہ خود آرام کریں گے اور تیرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ پانچوں فرشتے انسان کو آئینہ دکھانے کے لیے آئیں گے، آئینہ دکھاتے ہیں انسان کو۔ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے کہ میرے آقا نے ہمیں ابھی سے اس آئینہ کے بارے خبر دے دی ہے؟ احسان نہیں ہے بھائی؟ تو کیا خیال ہے ہم بھی اسی وقت پہ چھوڑیں یا ابھی سے تیاری شروع کریں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دانا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا سمجھدار اور دانا عقل مند انسان وہ ہے الکیس من دانا نفسہ، جو اپنا حساب لینا جانتا ہے۔ آج کل ہم تو دوسرے کے حساب میں لگے ہوئے ہیں نا، فلاں کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، کتنے پیسے کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، کہاں آتا ہے، کہاں جاتا ہے، یہ سوٹ بوٹ یہ کہاں سے لیتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہا؟ ہاں جی، کسی کا ہو نہ ہو امام مسجد کا محاسبہ ضرور ہوتا ہے، سمجھ آ کے نہیں؟ امام مسجد کا محاسبہ ضرور ہوتا ہے، ہر ایک کا حساب دن قیامت کے ہوگا۔ الحمدللہ امام کا حساب دنیا میں ہو چکا ہوتا ہے، امید ہے وہاں اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ کتنا حساب ہوتا ہے دنیا میں، سمجھ آ گئے نا جی؟ بھائی اس کی تنخواہ تو اتنی ہے، اس کے خرچے اتنے ہیں، یہ ذرا نظر رکھو اس پہ۔ ہاں بھائی اس کو امریکہ ڈالر بھیجتا ہے، نظر کیوں رکھتے ہو اس پہ؟ تمہیں نمازیں پڑھاتا ہے نا، یہ قصور ہے اس کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی دشمن سے بچو، شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ خدا کی قسم شیطان ایسے وسوسے دل میں ڈال کے عبادات کو برباد کرواتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا دانا وہ نہیں ہے جو دوسروں کا حساب لینا جانتا ہے، سب سے بڑا سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کو تولنا جان گیا۔ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کیا ہوں، میرا ماضی کیا ہے، میں کہاں آیا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، کس چوراہے میں ہوں۔ وعمل لما بعد الموت،
اور پھر وہ دانا کیا کرتا ہے؟ اپنا محاسبہ کر کے ان اعمال پہ زور دیتا ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں. اب دوسروں کے اعمال کے پیچھے پڑے رہنے سے بھائی کوئی فائدہ ملا؟ انسان جتنا دوسروں کے لیے اپنی صلاحیتیں ضائع کرتا ہے وہ اپنے لیے صلاحیتیں بروئے کار لائے، کام میں لائے، تاکہ دن قیامت کے میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر پہنچ جاؤں. اور فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ شخص ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ امیدیں بڑی رکھی، جی اللہ غفور الرحیم ہے، ہر کام خواہش کے مطابق، اور آخر میں کیا ہے؟ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اس نے 100 قتل والے کو بھی معاف کر دیا تھا. کام وہ کر رہا ہے جو اللہ کو ایک نہیں بھاتا، اللہ کو دن رات ناراض کر رہا ہے، توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اور امیدیں لیے بیٹھا ہے جنت کے 8 دروازوں کی. فرمایا یہ سب سے بڑا نادان انسان ہے. اسے میرے بھائی ہم اپنا محاسبہ کرنا سیکھیں. اور محاسبہ، بہترین محاسبہ کیا ہے؟ موت کا مراقبہ ہے. آخری بات کیا ہے جی؟ موت کا بہترین محاسبہ موت کا مراقبہ ہے. وہ جیسے روایات میں آتا ہے نا کہ ایک فرشتہ روزانہ آسمان دنیا سے نیچے آ کے اعلان کرتا ہے، ایک فرشتہ روزانہ، الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لدول الموت وبنول الخراب. الا یا ساکن القصر المعلا، اے اونچے اونچے محلات میں رہنے والو، اے اونچے اونچے بلڈنگوں میں رہنے والو، بنگلوں میں رہنے والو، اے اونچے اونچے مکانات میں رہنے والو، خوبصورت گھروں میں اپنا مسکن بنانے والو، نرم و گرم بستروں پہ سونے والو، یاد رکھو ہمیشہ تم نے ان میں نہیں رہنا. ستدفن عن قریب فی التراب، ان قریب تمہیں یہاں سے اتار کے زیر زمین دفن کر دیا جائے گا، زیر زمین دفن کر دیا جائے گا. لدول الموت، تم موت کے لیے پیدا ہوا ہے، وبنول الخرابی، اور کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بننے کے لیے تجھے قبر میں جانا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو انسان کو تیاری کرنی ہے. اور تیاری کیا ہے؟ مراقبہ موت. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ روزانہ جب رات کو بستر پہ آئیں، دنیا کے بکھیڑوں سے جب جان چھٹے تو پھر انسان اپنے بستر پہ آئے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، لائٹ بند کر دے، آنکھیں بند کر کے بستر پہ بیٹھ جائے اور ڈوب جائے. صبح سے لے کر شام تک اپنا حساب کرے، میں نے کہاں کہاں اللہ کو راضی کیا، جہاں جہاں پتہ کہ میں نے اللہ کے حقوق پورے کیے، فرائض ادا کیے، زبان سے نکلے الحمدللہ. کیا نکلے بھائی؟ الحمدللہ. اور جہاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے غلطی ہوئی، ایک ایک گناہ چن چن کے اللہ کے حضور معاف کرائے. استغفر اللہ، میرے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن توجہ جائے وہ والے گناہ کی معافی. استغفر اللہ، استغفر اللہ، چن چن کے ایک ایک گناہ پہ چوٹ لگائیں، آنکھیں بند ہوں، توجہ سے ایک ایک گناہ چن چن کے اللہ سے معاف کرائیں. جب دل ٹھنڈا ہو، بوجھ اتر جائے دل سے، سمجھ جائیں کہ حساب پورا ہو گیا اور اللہ نے حساب چکتا کر دیا ہے، اللہ سے معاملہ صاف ہو گئے. اب سکون کی نیند سو جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا بستر پہ آتا ہے اور سیدھی کروٹ پہ لیٹ کر نیند کی دعا پڑھی، سونے کی دعا کون سی ہے جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کرے ہم سب کو یاد ہو جائے. اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھے. اس کے بعد فرمایا جس نے 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا، اگر اس کے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہوئے تو بھی معاف ہو گئے، درختوں جنگلوں کے درختوں کے پتوں کے بقدر ہوئے تو بھی معاف ہو گئے، ریگستان میں ریت کے ذروں کے بقدر ہوئے تو بھی معاف ہو گئے. کتنی بار جملہ پڑھنا ہے جی؟ 3 مرتبہ. بہت آسان سا کلمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا امت کو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آسان ہے مشکل ہے بھائی؟ کہیے ذرا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب
इलैहि अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये कलिमा है। खैर बहरहाल बिस्तर पे आए, बैठे, मुराकबा करें कि मेरा आखिरी वक्त है। जैसे तसव्वुर, मुराकबा तसव्वुर का नाम है। मेरा आखिरी वक्त है, मैं बिस्तर पे हूं और मैं हिलने के काबिल नहीं हूं। मौत के फरिश्ते खौफनाक हालत में मेरे पास आ रहे हैं और मेरी रूह को उन्होंने मेरे बदन से खींचना शुरू कर दिया है। मैं तड़प रहा हूं लेकिन बेबस हूं, मेरी रूह उन्होंने निकाल ली है। उसके बाद जनाब मेरे कपड़े उतारे जा रहे हैं और मुझे नहलाया जा रहा है, फिर मुझे कफन पहनाया जा रहा है, फिर आंखें बंद तसव्वुर में डूब कर अपना ये सफर ज़हन में लाएं, तसव्वुरात में लाएं। फिर मुझे कंधे पे, चारपाई में डाल के कंधे पे रखकर चंद लोग लेके चले हैं। मेरी नमाज जनाजा अदा की जा रही है। फिर मुझे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है, मुझे कब्र में लिटाया जा रहा है। ऊपर जनाब पत्थर रखे जा रहे हैं, फिर ऊपर जनाब अली मट्टी डाली जा रही है और मुझे नंगी जमीन पर अंधेरी कोठड़ी के अंदर बेयारो मददगार छोड़कर मेरे बेटे भी वापस चल दिए, मेरे भाई भी वापस चल दिए, मेरे दोस्त भी वापस चल दिए, मेरे रिश्तेदार भी वापस चल दिए और घरों में जाकर वो अपने खाने पीने में मशगूल हो गए, अपने सुख सुकून के कामों में मशगूल हो गए और नरम नरम बिस्तरों पे सुख चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन मेरे पास फरिश्ते आए और मुझसे हिसाब किताब होने लगा। सामने जहन्नम की खिड़की है, इधर जन्नत का दरवाजा है। हाय अल्लाह, पता नहीं मेरा क्या बनता है। मेरे भाइयों, इस तसव्वुर में डूबकर इंसान अपने आप को इन मराहिल तक पहुंचा दे और उसके बाद फिर दिल से कहे अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहे? मेरे अल्लाह राजी हो जा, मेरे अल्लाह मेरे साथ सुलह कर ले, मेरे अल्लाह मैं जुल्म कर बैठा अपनी जान पर। तो आखिर में कुरान की एक आयत मेरे रब ने फरमाया, मैं यामल सूअन, अगर तर्जुमा देखना हो ना घर में, सूरह तौबा की आयत नंबर 110 है, मैं यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, जिस बंदे से गुनाह हो गया, औ यज़लिम नफ्सा, या बड़े गुनाह करके अपने जान पे जुल्म ढा बैठा है, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर वो दिल से कहे अस्तगफिरुल्लाह, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर वो मुआफी मांग ले दिल से कि या अल्लाह जो हो गया मुआफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। फरमाया यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, वो मैं अल्लाह को नाराज रब नहीं मेहरबान रब पाएगा। मैं अल्लाह उसके बड़े बड़े गुनाह भी मुआफ कर दूंगा। मेरे भाइयों, हमें उस न खत्म होने वाली जिंदगी की तैयारी करनी है जी, इंशाअल्लाह करनी है। मेरे भाई, कब शुरू करेंगे हम इंशाअल्लाह जी? मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है, सही है ना जी? सफर दूर का हो तो मुसाफिर दिन चढ़े नहीं उठते, मुसाफिर शब को उठते हैं और फिर इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें, इतना मेहनत करें, मंजिल के पीछे इतना दौड़ें, इतना दौड़ें। जन्नत हमारी मंजिल है। जैसे वो अल्लामा इकबाल ने कहा क्या खूबसूरत अंदाज में कि दिन क़यामत के गोया अल्लाह की जानिब से ये ऐलान हो कि वो मंजिल की जुस्तजू में फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे, कि जन्नत तेरी मुश्ताक हो जाए। अल जन्नत मुश्ताकतुन इला अरबात नफर, कई खुश नसीब होते हैं जिनकी जन्नत शौकीन होती है, मेरे अल्लाह ये कब मेरे अंदर तशरीफ लाएंगे। जन्नत अल्लाह से मांग रही होती है, मेरे अल्लाह ये बंदे खास हैं मुझे दे दे। अल्लाह हमें उन्हीं खासुल खास में शामिल फरमा दे। मेरे भाइयों, आज से हम कब्र की तैयारी करें, हशर की तैयारी करें। अल्लाह गवाह है, कोई यकीन नहीं कि कल का सूरज हम देख पाएं, कोई यकीन नहीं मेरे भाई। मुमकिन है सबसे पहले मेरा वक्त आ पहुंचा हो या आप में से किसी का वक्त आ पहुंचा हो, नहीं मालूम हमें। इसके बाद यहां मस्जिद के मेहराब के पीछे मेरी मैयत जनाजा के लिए रखी जाए या आपकी मैयत जनाजा के लिए रखी जाए। तो मेरे भाइयों, जब हमें वक्त का पता नहीं है तो तैयारी में भी ताखीर करना यह दानाई की बात नहीं है मेरे भाई। आज से ही इंशाल्लाह तैयारी शुरू करेंगे, अपनी तिलावत का मामूल बना लें। अगर कहीं पे कोई मामलात हैं हमारे किसी के साथ कोई नाराजगी, किसी का हमने दिल दुखाया, किसी के साथ कोई ज्यादती, तो उससे मुआफी मांगे। अल्लाहु अकबर। हर गुनाह का कोई ना कोई तदारुक है, हर गुनाह का तदारुक है। वालिदैन वो हस्ती हैं कि जिनका दिल दुखाने से अल्लाह नाराज होते हैं, अल्लाह बख्शिश का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हस्ती ने यह भी मसला हल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में चाहे उनकी खिदमत करके
اپنے رب سے مغفرت حاصل کر لے. لیکن اگر اپنی زندگی میں والدین کو راضی نہیں کر پایا اور والدین ناراضگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, تو فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے, وہ مایوس نہ ہو. فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کثرت سے شروع کر دے, ایصال ثواب کثرت سے شروع کر دے, پڑھ کے بخشے ان کو, روزانہ کی بنیاد پر ان کو ہدیے تحائف بھیجے. اور جو بھی عمل ہم کرتے ہیں اور کسی کو ایصال ثواب کرتے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے یہ فرشتے خوبصورت تحفہ بنا کر اس کے پاس لے کر کے جاتے ہیں اور پھر اس کو اطلاع دیتے ہیں کہ تیرے فلاں عزیز نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. فرمایا اس ایمان والی روح کو جتنا اس نیک عمل کے ایصال کی برکت سے خوشی نصیب ہوتی ہے, اگر ساری دنیا کے خزانے اس کو مل جاتے تو اتنا خوشی نصیب نہ ہوتی. تو اس لیے فرمایا کہ ناراض والدین کے لیے جو اولاد کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے, قیامت کے دن اس حال میں والدین سے ملاقات ہوگی کہ اللہ ان کو آپس میں راضی فرما چکے ہوں گے, اللہ راضی کر کے ملاقات کرائیں گے. ہمیں چاہیے میرے بھائی, جو جو کمیاں ہر انسان کے الگ معاملات ہوتے ہیں, اپنے اپنے معاملات کی ہم اصلاح کریں اور بھرپور طریقہ سے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.